ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ ہے دسمبر کی 13 اور جمادی الثانی کے 10 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر انتظام مسلح امام منجگنڈ میں منعقدہ نماز جمعہ کے دوران اپنے خطاب میں حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے حالات حاضرہ اور درپیش سماجی مسائل پر گفتگو کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جمعہ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کے اجتماع میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسلامی تعلیمات اور معصومین علیہ السلام کے احادیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ خطیب نے ضلع افسران، ہل کونسل کے عہدیداران اور انتظامیہ کے سربراہان سے اپیل کی کہ وہ جمعہ کے اجتماعات میں شرکت کریں اور اسلامی شعائر کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شیخ حمید ناصری نے اپنے خطبے میں کیجول ملازمین کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے انتظامیہ اور ہل کونسل سے درخواست کی کہ وہ کیجول مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ اور ان کی ملازمتوں کو مستقل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ انہوں نے منتخب عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کو بلا امتیاز عوام کی خدمات اور اپنی فرائض کو انجام دینے کی تاکید کی۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے مالک اشتر کو لکھے خط کا حوالہ دیتے ہوئے حکمرانی کے دوران شفافیت اور احتساب پر توجہ دینے کی تاکید کی۔ خطبے کے اختتام پر شیخ حمید ناصری نے شام، فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک کے موجودہ حالات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور عالم اسلام کی امن و سلامتی کے لیے دعا کی۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر انتظام جمعہ اجتماع کے موقع پر حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے جمعہ کے خطبے میں شام کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شام کے حالات مسلمانوں کے دلوں کو بے حد افسردہ اور بے قرار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم اور ائمہ طاہرین کے روضوں کی حفاظت کے لیے دعا کی اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ متحد رہیں اور ان مقدس مقامات کی حرمت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالی سے مدد مانگیں۔ شیخ خلیلی نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ایک تحریر کا ذکر کیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک طالبہ کے ساتھ ہاسٹل میں ایک استاد کی جانب سے زیادتی اور دست درازی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ شیخ خلیلی نے اس مسئلے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے فوری اور شفاف تحقیقات کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے تو مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ ایسا گناؤنا عمل دوبارہ واقع نہ ہو۔ شیخ خلیلی نے والدین کو بھی نصیحت کی کہ وہ اپنی بچیوں کی حفاظت اور دیکھ بھال پر خاص توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بیٹیوں کی اخلاقی اور سماجی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اور ان پر نظر رکھنا ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ دو روز قبل سری نگر کرگل قومی شاہراہ کو زوجلا کے مقام پر برف باری کے بعد عارضی طور پر ٹریفک نقل و حمل کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تاہم آج 3 روز بعد اس اہم شاہراہ سے برف ہٹا کر ٹریفک آمد رفت کے لیے دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ معتبر ذرائع کے مطابق آج سے پہر 3 بجے سونا مرگ سے ان گاڑیوں کو کرگل کی جانب جانے کی اجازت دی گئی جو اینٹی سکٹ چین لگا رکھے تھے۔ سونا مرگ سے کرگل کی طرف کتنے گاڑیاں روانہ ہوئیں اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ یاد رہے کہ سری نگر کرگل قومی شاہراہ کو زوجلا کے مقام پر برف باری کے بعد بدھوار سے تمام ٹریفک آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سونا مرگ اور دراس میں بڑی تعداد میں مسافر اور مال بردار گاڑیاں درماندہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ جموں کے جامع مسجد امام رضا بٹھنڈی میں منعقدہ نماز جمعہ کے دوران اپنے خطاب میں حجت الاسلام سید زوار حسین نے مشرق وسطی خاص کر شام کی موجودہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
انہوں نے شام میں استکباری طاقتوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا تفصیلی ذکر کیا۔ سید جوار حسین نے لوگوں سے مشرق وسطیٰ کے حالات پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم سے دعا کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خدا کے فضل و کرم سے نظام ولایت فقیہ کی شکل میں ایک بڑی طاقت اور دولت موجود ہے، اور اس وقت تمام دنیا کی نظریں نظام ولایت فقیہ اور رہبر معظم پر جمی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ سردیوں کے ایام میں ضلع کرگل کے اکثر و بیشتر طلباء اور عمر رسیدہ افراد جموں میں مقیم ہیں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا کے مطابق عبادت گاہ قانون کی آئینی حیثیت کے معاملے پر آج خصوصی بینچ نے جمعرات کو سماعت کی، جس کی سربراہی خود چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے کی۔ عبادت گاہ قانون پر سماعت کے دوران خصوصی بینچ نے کہا کہ عدالت عبادت گاہ قانون کی آئینی حیثیت کے معاملے پر سماعت کرے گی، لیکن مندر مسجد تنازع سے متعلق اگر مزید نئے مقدمات دائر ہوتے ہیں تو عدالت فی الحال ان پر سماعت نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ نے مزید حکومت کو ہدایت دی کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر عدالت میں تمام زیر التوا درخواستوں پر اپنا جواب داخل کرے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے پہلی بار مارچ 2021 میں مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عبادت گاہوں کے ایکٹ کو چیلنج کرنے والی درخواست پر جواب طلب کیا تھا، مگر تاحال حکومت نے کوئی جواب جمع نہیں کیا ہے۔ غزہ میں فلسطینی انتظامیہ کی میڈیا سیل نے بتایا کہ غزہ میں غاصب صہیونی فوج کے حملے میں ریڈیو صوت الاقصیٰ کی خاتون اینکر ایمان الحاتم شنتی شہید ہو گئی۔ یہ خاتون فلسطینی صحافی محلہ شیخ رضوان کی ایک رہائشی عمارت پر صہیونی بمباری میں شہید ہوئیں۔ فلسطینی انتظامیہ کی میڈیا سیل نے بتایا کہ اس خاتون صحافی کی شہادت کے بعد غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والی صحافیوں کی تعداد 193 ہو گئی ہے۔ غزہ میں فلسطینی انتظامیہ کی میڈیا سیل نے سبھی متعلقہ بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ صحافیوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کو روکنے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔